آج جو میرے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے بس، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہمارے ایک ہی اسلام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی اسلام تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی مسلک بھی اسلام تھے، امام مالک رحمہ اللہ کی بھی اسلام دین اور مذہب اسلام تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی، یعنی تمام ائموں کے مسلک اور مذہب اسلام تھے، کوئی اور مذہب نہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلتے ہے کہ بھئی ہم کس کی بات مانیں، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْحَقِّ نُورًا، حق کے لیے ایک نور ہے، اور پھر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل علم سے پوچھے۔ کون سے اہل علم؟ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کا تفسیر خود قرآن کریم نے کیا کہ اہل ذکر ایک تو یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر قرآن کریم کو کہا جاتے ہیں، جو قرآن کریم کے عالم ہے اس سے پوچھو، کیونکہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ میں بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا تمہارے طرف یہ قرآن کریم۔ تو اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے، اہل ذکر سے مراد اہل السنت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اہل ذکر کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصہ، ہم اہل اللہ و خاصہ، یہ اہل اللہ ہے اور جو خاص قسم کے لوگ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے معرفت ہونے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا پہچان، دین کے پہچان وہ لوگوں کے ذریعے سے نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کی پہچان ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کریں گے۔ جو قرآن اور حدیث کے عامل ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسی کی اتباع کرو۔ قرآن اور حدیث کا معرفت لوگوں کے ذریعے سے نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے تعارف ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز میں جھگڑا ہوا کسی مسئلے میں فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہمیں سمجھائے، تو آپ اس سے معلوم کریں کہ اس میں قرآن اور حدیث کے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اسی مسئلے میں اللہ و اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا چاہے کہ فلان مولوی نے اس میں کیا لکھا ہے اور فلان کا کیا رائے ہے اور فلان کا کیا رائے ہے، بلکہ آپ اس سے معلوم کرے کہ یہ ہمارے پوتگی ہوا ہے، اسی پوتگی کے بارے میں اللہ و اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، یہ معاملات ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ و اللہ کے رسول کا کیا رائے ہے، ہم یہ خوشی اور غمی مناتے ہیں تو اس میں اللہ و اللہ کا رسول کا کیا حکم ہے۔ تو آپ جب معلومات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، قرآن کریم کامل کتاب ہے، یہ قرآن اور حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کامل کتاب بھیجا ہے، یہ قیامت تک کامل ہے۔ یہ اس زمانے کے لیے اس کا وہ کتاب کا تعلق نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والا جو مسائل ہے وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث میں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے،
یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہر چیز قرآن اور کریم میں، قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ ہر چیز قرآن اور حدیث میں ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے نہیں وہ تو ہمارے اوپر لازم بھی نہیں ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں وہ ہم پر لازم ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی مسئلے کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ معلومات کریں اسی بندہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں اللہ و اللہ کے رسول کا کیا رائے ہے، بس۔ تو ہمارے مذہب بھی، ہمارے دین بھی قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔